غزہ کے لوگوں کی تکلیف ہم نے کتنی کا محسوس کی ہے، غزہ کے لوگوں کے، ان بچوں کے قتل عام کے. بیٹا ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے تو دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں. ان کے بچوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، ان کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم 58 سو کالڈ مسلم ملک چپ کر کے منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے. تو عذاب تو آنا نا پتر، ٹھیک ہے، عذاب تو آنا ہے، اور یہ عذاب جسٹیفائیڈ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق ہوں گے. میں اس بات کا بھی فرم بلیور ہوں کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے. تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن ان کا جو شہادت کا جذبہ ہے وہ اس کاز کو جوان رکھے گا. ہم اس وقت بیٹا ڈوب چکے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. ہم بہت ساری باتیں مصلحتاً نہیں کرتے کہ جی فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں مسلک والے ناراض ہو جائیں گے. بیٹا حق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کو جب بھی آپ چھوڑیں گے تباہ ہوں گے. حق کا راستہ وہ راستہ ہے جس کو جب بھی آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے آپ جو ہے نا وہ پریشانیوں میں پڑیں گے. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ قرآن و حدیث میں کسی ایسی جنگ کا بھی ذکر ملتا ہے جس میں جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے؟ بہت ساری جنگیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا. لیکن یہ جو میں جس ٹاپک کے اوپر آ رہا تھا نا، جو میں نے تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر کے پھر اس کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے نا، یہ ملحمۃ الکبریٰ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آخری زمانے کی آخری جنگ ہے. اس کے بعد اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ آرماگیڈون ہوگی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے. میں اسی لیے بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے عام سی زندگی دی، ایوریج زندگی دی، وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے. اتنا ہی ٹائم ہے میری کیلکولیشن کے مطابق، اب وقت نہیں رہا. اب میں نے آپ کو کہا کہ ڈکلائن کا ٹائم ہے. ڈکلائن میں دیکھیں جہاز جو ہے وہ جب گرتا ہے نا یا کریش کرتا ہے، انجن بند ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ گلائڈ کرتا جاتا ہے کچھ کلومیٹر تک، کچھ میٹرز تک، وہ گلائڈ کرتا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تھرسٹ ہوتا ہے. اس تھرسٹ کو کم ہوتے 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 ٹائم لگتا ہے. مسلم رینیسنس آج بھی ہماری رگوں میں ہے، لیکن اس کو اب کم ہوتے 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 ٹائم لگ رہا ہے. اس لیے وہ جو حدیث ہے نا، ویل عرب، ویل عرب، وہ حدیث بیٹا مجھے ہانٹ کرتی ہے. سچی بات ہے، میں مطلب مالک سے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. موت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے، موت کائنات کی سب سے زبردست حقیقت کا نام ہے. مالک کو جا کے ملنا ہے نا. یعنی یہ تو امتحانی سینٹر ہے، یعنی بچہ جب امتحان کے سینٹر سے پیپر دے کے نکلتا ہے تو ہی فیل ریلیوڈ کہ ختم ہو گیا پیپر. تو یہی حال جب دنیا سے جاتا ہے نا، جو چیز کو مالک کا یقین ہوتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ جان چھٹی. وہ جا کے مالک کو ملتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے انڈاؤٹڈلی. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا محسن بھی اسرائیل ہے، سب سے بڑا انسان کا محسن بھی اسرائیل ہے، جو اس کو مالک تک تو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، موت تو آنی ہے، موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے پتا ہے موت نے آنا ہے. موت بڑی خوبصورت چیز ہے میرے لیے. تو شاید زندگی کا وہ موسٹ ریلیوڈ مومنٹ ہوگا جب دنیا سے جاؤں گا، جا کے مالک کو ملوں گا کہ مالک آ گیا ہوں، جو کچھ بھی تھا کر آیا ہوں، آ گیا ہوں. لیکن بیٹا یہاں پر اس زندگی میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں. ہم نے یہاں پہ کچھ کام کر کے بھی تو جانا ہے، پیپر میں بھی تو کچھ لکھنا ہے. بالکل ایسے، تبھی تو ریلیف. کہ خالی پیپر دے کے چلے جانا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ ایسا کام تو کر کے جائیں نا دنیا میں کہ کچھ مالک کو منہ تو دکھانا ہے نا. تو بحیثیت مسلمان ہمارے پلے کیا رہ گیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نہ فلسطین کی درد ہوتی ہے، نہ برما کی درد ہوتی ہے، نہ ہمیں وہ سری لنکا میں جب مسلمانوں کی جو ہے وہ لاشیں جلا رہے تھے، ہمیں نہ اس کی درد ہوتی ہے. ہمیں تو بیٹا مسلمان ہم سن ہو گئے ہمیں. تو یہی حدیث میں گھما پھرا کے اسی کے اوپر مجھے اس کی تکلیف بہت ہے. رسالت مآب نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک خطہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا ہو گیا رہا ہے؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا تھالیاں پکڑتے ہوئے؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا بتوں کے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ریچولز کرتے ہوئے؟
پھر وہ جو حدیث ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے وہ ہانٹ کرتی ہے. مجھے اس حدیث کا ڈر ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. پٹاخہ چلے گا، سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، بچے اللہ نے دیے ہوئے، اس کی ضمانت ہے، وہ لے جائے گا جب مرضی لے جائے گا. موت سے ڈر نہیں لگتا بیٹا، مالک کو منہ دکھانے سے ڈر لگتا ہے. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ دنیا میں میں نے تمہیں کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، کر کے کیا آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو مسلمانوں کا درد ختم ہو گیا ہوا ہے. کل ہمیں غزہ نظر نہیں آ رہا تھا، آج ہمیں ایران نظر نہیں آ رہا. ہم اپنے سیاسی جو ہے وہ وابستگیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ سن ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ، ہمارا ایک پیر کٹ چکا ہے. ہم لوگوں کو وہ ٹیکے، ٹرینکولائزرز ایسے لگا دیے گئے ہیں کہ ہمیں ملت کا احساس ختم ہو گیا ہے. سرور انبیاء کی حدیث کا پاس ختم ہو گیا مسلمانوں کو، اس لیے کوٹ پاڑ رہی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا، میں بیٹا علامہ صاحب کو جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر کائنات میں کوئی ریفارمسٹ کوئی ایسا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے. ہم لوگوں نے ظلم کیا، اور ترکی نے بھی ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے جب اسکرپٹ چینج کیا تو مولانا روم جس طرح ان کے اندر ڈیپلی انفیوز تھے وہ نکل گئے، اور اقبال کھڑا ہوا ہے مولانا روم کے کندھوں کے اوپر. صحیح، ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں نے اپنے ساتھ ظلم خود کیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو ان کے آگے آ رہے ہیں. مسلمانوں کے اپنے جو ہیں وہ غلط فیصلے ہیں، جب انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سوا باقی ساری طاقتوں کو، امپیریل پاورز کے جوتوں میں اپنی عزت ڈھونڈنے والے، یہ اسلام کی عزت کیا بلند کریں گے؟ ان سے ممکن نہیں ہے. ہاں، ان کی جگہ اور لوگ آئیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غزوہ ہند ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی اور آئیں گے. ان کو رہنے دو، یہ جو کچھ بھی ہیں ایسے ہی ہیں.